بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم نماز تہجد کی فضائل بیان کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس نماز کی بہت اہمیت اور تاکید بیان کی گئی ہیں، اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی نشانیوں میں سے ہیں، اور نماز تہجد اسلام میں انتہائی اہمیت اور فضیلت عبادت میں شمار کی جاتی ہیں۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی عبادت ہیں۔ یہ رات کے پرسکون وقت میں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص چاہے تو اس عبادت کو اپنائے اور اس سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عظیم مقام عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اس کی فضیلت بہت آئی ہے، لیکن چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، اور یہ تمہارے لیے نفل ہے اور قریب ہے کہ تمہارے رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے كانوا قليل من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ اس آیات مبارکہ میں فرماتے ہیں وہ رات کے وقت کم ہی سوتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی نماز تہجد پڑھنے والے اس وقت رات کے آخری حصے میں کم ہی سوتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد پڑھنے والے ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رات کی نماز یعنی تہجد سب سے افضل نماز ہیں، اور یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت رہی ہیں، اور یہ اللہ کے قریب کرنے والے عبادت میں سے ہیں، اور گناہوں کو مٹانے والی اور اس طرح برائیوں سے باز رکھنے والی عبادتوں میں سے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے رب ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس سے مغفرت عطا کر دوں اور اس سے معاف کر دوں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 3 اعزازات کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو بندہ سوال کرے گا اس کی سوال پورا ہو جائے گا، جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ نمبر 3، اور جو بندہ مغفرت طلب کرے اس کو مغفرت کی جائے گی۔ اور اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ معمول تھا کہ رات کے وقت اتنا قیام فرماتے کہ پاؤں سوج جاتے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز ہو کر کھڑے ہوگا، اور جس کی آواز تمام مخلوقات سنے گا۔ تو اس وقت وہ یہ آواز دے گا کہ اور اہل محشر جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آج عزت والے کون لوگ ہیں اور عزت کے مستحق لوگ کون ہیں۔ پھر فرشتہ آواز دے گا کہ اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہو جائے جن کی صفت یہ ہو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یعنی ان کی پہلو جو بستروں سے الگ ہو جاتے تھے رات کے وقت، تو اس آواز پر یہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی تعداد بہت کم ہوں گے، یعنی قلیل ہوں گے۔ تو اور اس طرح یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جنت میں بغیر حساب کتاب
بھیجے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز جماعت ادا کرنے کی توفیق دے اور ساتھ ساتھ نماز تہجد پڑھنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو بخشش عطا کر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔